بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیال ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خضر، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے نکاح کے بارے میں۔ مکے میں ایک معزز خاتون رہتی تھیں، ان کا نام خدیجہ الکبریٰ تھا۔ عصمت اور تقدس میں ان کا جواب نہ تھا، لوگ انہیں طاہرہ پاکیزہ کہا کرتے تھے۔ وہ دوبارہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ قریش میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بڑھ کر کوئی متمول نہ تھا۔ ان کا تجارتی کاروبار بہت وسیع و عریض تھا۔ انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی، فراست اور ایمان کشی کے چرچے سن رکھے تھے، تو انہوں نے کہلا بھیجا کہ آپ میری تجارت کا انتظام سنبھال لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضامند ہو گئے۔ آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا سامان تجارت کے لیے لے کر شام کا سفر کیا۔ شام میں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ راہب نے آپ کو دیکھا اور آپ کو دیکھتے ہی نبوت کے بارے میں پشین گوئی کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا غلام میسرہ نے، جو آپ کے ہمراہ تھا، واپس آ کر یہ سارا واقعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گوش گزار کیا۔ وہ آپ کے پاکیزہ خصائل سے پہلے سے ہی متاثر تھیں۔ خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو شادی کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا۔ نکاح کی رسم ادا ہو گئی۔ آپ کی عمر 25 برس اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 برس تھیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا شجرہ نصف 5ویں پشت پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہوئیں: حضرت زینب پاک، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ 3 صاحبزادے تھے: حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر۔ یہ تینوں صاحبزادے رحلت فرما گئے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے فرزند عالی مقام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو بھی اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شادی کے بعد بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شام اور تہامہ کی طرف تجارت سفر کیے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ مختصر ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کرنا، تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ کا اور میرا اللہ حافظ۔